تمام عاشقان رسول میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ تمام عاشقان رسول جہاں کہیں بھی اگر بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سنتوں بھرا بیان سننے کا اور اپنے سینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بڑھانے کا ایک بہترین موقع نصیب ہو جائے گا۔ کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بالکل دنیا سے فارغ کر لیں۔ موبائل وغیرہ ہو تو کچھ دیر کے لیے اس سے ایزی ہو جائیں، انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ معجم کبیر کی روایت میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دے گا، یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ تمام عاشقان رسول بلند آواز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ہی عزتوں، برکتوں اور رفعتوں سے نوازا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ ان سے پہلے تھا، نہ ان کے دور میں تھا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی ہوگا۔ آپ کی ہر بات لاجواب، آپ کا ہر عمل بے مثال، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت عزتوں سے، برکتوں سے مالا مال کیا۔ آج انشاءاللہ کریم ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کی کچھ برکتیں سنیں گے۔ سن کر کیا کہیں گے؟ خوشی کا اظہار کریں گے، آقا سے محبت کا دم بھریں گے، اور ہم خوش نصیب ہے کہ الحمدللہ ہم اس وقت محفل میلاد میں ہیں، اور کیوں نہ خوش ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہمارے یہ وقت بہت سارے برے کاموں سے بچ گیا، اللہ پاک نے ہمیں ایک عظیم الشان اجتماع میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنے کا شرف عطا فرمایا۔ اس میں ہمیں خوب نیکیاں کرنی ہیں، اپنے آپ کو بنیادی خیالات سے پاک کرنا، کچھ سیکھنا ہے اور کچھ حاصل کرنا ہے۔ بیان کی شروع میں ایک بڑی پیاری آپ کو بات عرض کروں،
کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت زبردست عاشق رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست چاہنے والے، اور اپنے وقت کے امام مالکیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار کہیں بیان فرما رہے تھے، دوران بیان ایک بار شور مچ گیا۔ کیا شور مچا؟ ہاتھی آیا، ہاتھی آیا۔ کچھ لوگ ہاتھی دیکھنے چلے گئے، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے آپ کی شاگرد یحییٰ بن یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ کا سنتوں والا بیان سن رہے تھے، دینی مسائل سیکھ رہے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کو ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ، آپ میرے پاس اندلس یعنی اسپین سے آئے ہیں، اور ملک اندلس میں ہاتھی نہیں ہوتا، بیٹا آپ بھی جا کے ہاتھی دیکھ لو۔ اے اللہ رسول کی محبت میں اس میدان میں جمع ہونے والوں، یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں سکھا دیا جب اللہ رسول کے نام پر، دین کے نام پر جمع ہو تو دل دماغ کیسا ہونا چاہیے۔ خود امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا آپ بھی جا کے ہاتھی دیکھ لو۔ عرض کرتے ہیں کہ علی جا، میں اندلس یعنی اسپین سے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے پاس ہاتھی دیکھنے نہیں، میں تو علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جنہوں نے کہا سبحان اللہ، ان کو مبارک ہو کہ بندہ جیسے اللہ کے لیے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ پاک اس کو اسی وقت جنت میں عظیم الشان درخت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور آپ کو جنت کی درخت مبارک، بلکہ آپ کی آواز دور تک جائے گی تو چیزیں بھی آپ کی گواہ بن جائیں گی کہ اللہ کی محبت میں ذکر کیا تھا۔ چلیں ایک بار مل کر اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ بندہ کہتا ہے تو وہ ہر کلمے کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک درخت عطا فرما دیا جاتا ہے۔ آپ کو میں پڑھاتا ہوں، چلیں ماشاءاللہ مل کے پڑھ لیتے ہیں بلند آواز سے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 کلمات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے اس کے لیے ان کے بدلے 4 درخت لگ جاتا ہے۔ جب جب موقع ملے ایسے اجتماعات میں، تنہائی میں، گھر میں اللہ کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ۔ عاشق رسول کا واقعہ آپ کو انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، بڑا ہی توجہ طلب واقعہ۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں گے، اٹھ کے جائیں گے، جو سب کا پورا واقعہ سمجھ آئے، یہ سننا بہت ضروری ہے۔ بلخ شہر ہے، اس میں ایک تاجر رہتا تھا جو بڑا ہی دولت مند تھا۔ اس کے پاس جہاں اللہ پاک نے کثیر مال و دولت دیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس پر قسمت یوں کھل کر برسی تھی کہ مال و دولت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک تھے، یعنی آقا کریم کے بال مبارک، انہیں ہم ادباً منہ پاک کہتے ہیں۔ اس تاجر کے 2 بیٹے تھے، اور اس تاجر کا انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ جو دونوں بیٹے تھے ان میں برابر مال تقسیم ہونا تھا۔ دونوں بیٹوں نے آپس میں اتفاق رائے سے مال ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کر لیا، مگر ایک مشکل ان دونوں کے ساتھ درپیش ہوئی۔ وہ مشکل کیا تھی جس کا ان کو حل نہیں مل رہا تھا کہ منہ مبارک 3 تھے، چنانچہ بڑا لڑکا چھوٹے سے بولا کہ ایک منہ پاک آپ رکھ لیں، ایک میں رکھ لیتا ہوں، اور تیسرے منہ مبارک کے ہم 2 حصے کر لیتے ہیں۔ بڑا لڑکا جو تھا وہ مال دنیا کا زبردست قسم کا لالچی بندہ تھا، اور کہنے لگا کہ اگر تمہیں منہ مبارک سے ایسی محبت ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا تم لے لو اور اس کے بدلے ساری دولت مجھے دے دو۔ چھوٹا بیٹا زبردست عاشق رسول تھا اور تڑپ کر بولا میں ہرگز گوارا نہیں کرتا
کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ پاک کے 2 ٹکڑے کیے جائیں؟ لہذا میں نے تمہاری پیشکش قبول کی، آپ 2 منہ پاک مجھے دے دیں اور سارا مال و اسباب اس کے بدلے مجھ سے آپ لیں۔ اس موقع پر ایک بڑا پیارا شعر ہے، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اب چھوٹا بیٹا جو تھا اس نے اپنا سارا مال دے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں منہ پاک لے لی، اگرچہ اس کے پاس دنیاوی مال نہیں تھا، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے اس کو منہ پاک کی انمول دولت عطا فرمائی۔ اب یہ کیا کرتا؟ اب یہ روزانہ ان منہ پاک کے سامنے حاضر ہوتا، با ادب بیٹھتا اور کثرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہتا۔ یہ اس کی اب لائف کی روٹین بن چکی تھی، اور ساتھ ہی اس نے ایک چھوٹا موٹا بزنس یعنی کاروبار بھی شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جہاں اس کے سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی، آقا کریم کا پیار بڑھتا چلا جا رہا تھا، وہاں اللہ نے کرم کیا کہ منہ پاک کی برکت سے اس کا چھوٹا موٹا کاروبار بھی دن بدن پھلنا پھولنا شروع ہو گیا اور بڑھنا شروع ہو گیا۔ دوسری طرف جس شخص نے منہ پاک کو دے کر مال لیا تھا، اللہ اکبر، اس کا مال گھٹنا شروع ہو گیا۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا، آخر ایک وقت وہ آیا کہ وہ عظیم عاشق رسول جس نے آقا کریم کی محبت میں منہ پاک کو پانے کے لیے مال دنیا پر لات مار دی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا وقت انتقال آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ شخص دنیا سے چل بسا، اور اللہ اکبر، کیا سعادت ملی؟ جیسے ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد اس وقت کے ایک مشہور بزرگ کو خواب میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے کہہ دو جس کو کوئی حاجت ہو تو اس تاجر کے چھوٹے بیٹے کی قبر پر جائے اور دعا کیا کرے، اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ بس اب کیا تھا کہ اس عظیم عاشق رسول کے مزار کی عظمت بڑھ گئی، لوگ جھوٹ در جھوٹ اس کے مزار پر مرادیں حاصل کرنے لگے۔ اس عظیم عاشق رسول کو منہ مبارک کے ادب کا یہ صلہ ملا، اللہ اکبر، کہ لوگ جب اس کے مزار کے پاس سے گزرتے تو ادباً سواری سے نیچے اترتے اور پیدل وہاں سے برکتیں پاتے نکل جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کسی کی حاجت ہوتی ان کے مزار پہ جاتا اور جا کر دعا کرتا، اللہ پاک اس کی دعا پر رحمت کی نظر فرماتا اور اللہ پاک اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا تھا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پاک کی برکت سے اللہ پاک نے ایک تاجر کے بیٹے کو کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا، اللہ پاک نے کتنی بڑی شان عطا فرما دی کہ خود خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کا بزرگوں کو آ کر بتایا کہ آپ یہ لوگوں میں بات عام کریں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا امام اہل سنت الشیخ امام احمد رضا خان کیا فرماتے ہیں کہ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ یعنی امام السنت عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کھیتیاں خشک ہو چکی ہیں، آقا
آپ کے مبارک یسوع رحمت کی گھٹا بن کر چھا جائیں تو ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ان کی سوکھی سوکھی کھیتیاں آپ کے گیسوں کی برکت سے ہری بھری ہو جائیں گی۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ہی برکتیں عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے جو بال مبارک تھے، روایتوں میں آتا کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو گیسوئے پاک تھے بڑے ہی پیارے تھے، نہ یہ پورے گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، اس میں بیچ کی قسم کے تھے، کچھ گھنگریالے تھے اور بڑے ہی خوبصورت لگتے تھے اور بڑے ہی سیاہ قسم کے تھے، بڑے ہی خوشبودار قسم کے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت کے نبی پاک علیہ السلام نے ساری زندگی آدھے کان تک، پورے کان تک یا شانوں کو چھو جائے یہاں تک میرے آقا نے 3 طرح سے اپنی زلفوں کو سجا کر رکھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی ادا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیے، زلفیں رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ یوں ہی جب نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زلفیں ہیں تو نبی پاک علیہ السلام ان میں تیل بھی لگایا کرتے تھے، اور جب بکثرت تیل لگاتے تو اس پر ایک رومال آپ باندھا کرتے تھے جسے سربند کہتے ہیں، اور سربند کا استعمال کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے پاک کی بات جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے پاک آج دنیا میں کئی عاشقان رسول کے پاس موجود ہوتے ہیں اور یہ ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کی برکتیں پاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی آقا کریم علیہ السلام کے موئے پاک کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ موئے پاک آئے کہاں سے؟ سبحان اللہ، حجت الوداع کے موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان اللہ مینا میں تشریف لائے اور جمرۃ العقبہ پر کنکریاں ماری، پھر قربانی کر کے اپنے مکان میں تشریف لائے، پھر پیارے آقا علیہ السلام نے حجام کو بلایا اور اپنے سر مبارک کے سیدھی طرف سے بال منڈوائے، پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بال عطا فرمائے اور سبحان اللہ پھر آپ نے اپنے دل کی جانب والے بال منڈوائے اور یہ بھی ان کو عطا فرمائے اور فرمایا اے ابو طلحہ انصاری ان مبارک بالوں کو لوگوں میں تقسیم کرا دو۔ حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو۔ ہمارے آقا نے موئے پاک کیوں تقسیم فرمائے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موئے مبارک صحابہ کرام علیہ رضوان میں اس لیے تقسیم فرمائے تاکہ وہ ان میں بطور برکت اور یادگار رہیں، اور اسی سے گویا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب وصال کی طرف اشارہ بھی فرما دیا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے پاک بڑی ہی عظمت والے ہیں، بڑی ہی برکت والے ہیں، ان مبارک بالوں کی بڑی ہی شان ہے۔ صحابہ کرام ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان سے بہت برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے، مقام حدیبیہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک بنوا کر تمام مبارک بال ایک درخت پر ڈال دیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اسی درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور بڑی دیوانگی کے ساتھ ان مبارک بالوں کو ایک دوسرے سے لینے لگے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس وقت میں نے بھی چند بال حاصل کر لیے۔ اللہ اکبر، رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی مریض کو پلا دیتی۔ اللہ کے کرم سے اسی دھوبن شریف کی برکت سے اللہ پاک موئے پاک والے پانی کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پاک کی اور برکت سنیے. حضرت عثمان بن عبداللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کی امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پاک تھے. آپ نے چاندی کی ڈبیا میں نہایت ادب سے رکھا ہوا تھا. جب کسی کو بری نظر لگ جاتی تو اسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا جاتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ منہ مبارک کو نکالتی, اسے پانی میں ہلا دیتی اور مریض کو پلا دیتی. اس کی برکت سے مریض شفا یاب ہو جاتا تھا. حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ گھر والوں نے مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. میں نے چاندی کی کپی میں جھانکا تو چند سرخ بال مجھے اس میں نظر آئے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک ہے کہ بال کی سرخی خضاب نہیں تھی بلکہ وہ بال خوشبو میں رکھے ہوئے تھے, اس لیے ان کا رنگ اس طرح ہو چکا تھا. میرے پیارے پیارے میٹھی میٹھی اسلامی بھائی, اس سے پتا چلا کہ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بال کی مبارک برکتیں حاصل کرتے تھے, ان کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے, ان کا احترام کیا کرتے تھے اور سبحان اللہ اس کی زیارت بھی کرتے تھے اور اس کا پانی بطور شفا مریضوں کو بھی پلایا کرتے تھے. گماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو, گماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو, مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر منہ پاک کی اور دیگر تبرکات مصطفیٰ کی زیارت کی بار بار توفیق عطا فرمائے. امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑا نام ہے اسلام کے اندر, خدا پیشوا ہے. آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ آپ کے پاس ایک منہ پاک, آپ منہ پاک کو کبھی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر چومتے, کبھی آنکھوں پر رکھتے اور بیماری کی حالت میں منہ مبارک کو پانی میں ڈال کر اس کا دھون پیتے اور اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرما دیتا تھا. سبحان اللہ. بڑے پیارے صحابی, بچہ بچہ نام جانتا ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے پاس بھی نبی پاک علیہ السلام کے منہ پاک تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا تو آپ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پاک میں سے چند اپنے پاس رکھ لیے. آقا کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ما تصنع بہؤلاء یا خالد, اے خالد تم ان بالوں کا کیا کرو گے؟ میں نے عرض کی سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں ان منہ مبارک کو بطور تبرک اپنے پاس رکھوں گا اور کافروں کے ساتھ جہاد میں ان سے مدد حاصل کروں گا. یہ سن کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ ان کے عقیدے پر آقا نے مہر لگائی اور آقا نے ارشاد فرمایا اے خالد جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے ان کی برکت سے تم ہمیشہ غالب رہو گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت سے میں نے آقا کریم کے منہ پاک اپنی ٹوپی کے اگلے حصے میں محفوظ کر لیے. میں جب بھی دشمنوں کے مقابلے پر جاتا ہوں تو منہ پاک کی برکت سے دشمن ہمیشہ مجھ سے شکست کھاتے ہیں اور میں ان پر غالب آ جاتا ہوں. فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک معرکہ جیتا, فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک معرکہ جیتا, انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی بڑی شان ہے, بڑی عظمت ہے.
کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پاک کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ کون کون چاہتا ہے کہ وہ موت سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پاک کی زیارت کرے؟ سبحان اللہ، یہ تمنا رکھیں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ پاک جیسے صحابہ کرام تیرے محبوب کے منہ پاک سے محبت کرتے تھے، اس کی زیارت کرتے تھے، اس کا پانی پیتے تھے، اللہ پاک مجھے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پاک کی زیارت عطا فرما۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑا ہی پیارا پیارا بنایا ہے۔ قربان جائے آقا کے چہرے پر، قربان جائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سبحان اللہ مبارک چہرے پر خوشی ہو، وہ کھل کر سبحان اللہ آقا سے محبت کا اظہار کرے، اور خوشی کا اظہار کریں گے تو ہم خوش ہوں گے، اور شیطان جلے گا، شیطان مرے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ آئیے ذرا آقا کریم کے دندان پاک کی برکت سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسمائل کرتے تھے، آپ مسکراتے تھے، تو آپ کے فرنٹ کے ٹیتھ یعنی سامنے کے دانتوں سے اتنا نور نکلتا تھا کہ اس نور کی برکت سے اندھیرے کمرے کے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے میرے آقا کے دندان پاک، اور مسکرانا بھی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا کریم کے دندان پاک کی کھڑکیوں سے نور نکلتا تھا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام جس کمرے میں داخل ہوتے تھے سبحان اللہ آپ کے دانتوں کے نور سے اس کمرے کے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں پر پتہ چلا کہ اسمائل کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو زیادہ مسکراتا ہے تو اللہ پاک نے ہماری گالوں کے اندر باریک باریک وینز پیدا کی۔ اگر بندہ مسکراتا ہے تو اس کی جو چیکس ہیں، گالیں ہیں، یہ مسکرانے سے اپ ڈاؤن ہوتی ہیں، اور بندہ مسکرانے کی وجہ سے ان کی ایکسرسائز کرتا ہے، اور جو زیادہ مسکراتا ہے تو اس کے چہرے کی گالیں جو ہیں اور اس کی جو وینز ہیں یہ بڑھاپے میں بھی ایک حد تک تر و تازہ رہتی ہیں، اور بندے کو دوائیوں سے بہت ساری چیزوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو مسکراتا ہے وہ سب کو کھاتا ہے، تو مسکرانا سنت مصطفیٰ ہے۔ آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم آقا کی صدا کو بھی ادا کریں گے، والدین کو دیکھ کر، استادوں کو دیکھ کر، علماء کرام کو دیکھ کر، اپنے بچوں کو دیکھ کر، اپنی ماں کو دیکھ کر، جہاں جب موقع ملا انشاءاللہ مسکرائیں گے، اور انشاءاللہ سنت کا ثواب پائیں گے۔ آپ مسکرائیں گے تو آپ کا ڈپریشن بھی کم ہو جائے گا، آپ مسکرائیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر بھی سائنس کہتی ہے کہ نارمل رہے گا۔ اچھا، یہ سارے فائدے ایک طرف، میرے آقا کی سنت سب پر غالب ہے۔ ہم مسکرائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو بھی بڑا ہی کمال عطا فرمایا ہے۔ ان آنکھوں کا جو کمال ہے نا، کمال ہے، کمال ہے، یہ کمال ایسا کمال ہے جو آج تک نہ کسی کو ملا نہ ملے گا۔ ان آنکھوں کی بیوٹی کیا ہے؟ میرے پاس حدیث پاک کی کتاب ہے، سبحان اللہ، مفہوم عرض کروں، اس میں لکھا ہے کہ جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں، ہم تو فقط آگے دیکھتے ہیں۔ اگر میں اس پنڈال میں اتنا شامل سے پوچھوں کہ آپ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں گے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، پنڈال کو دیکھ رہے ہیں۔ میں پوچھوں پیچھے کیا ہے، نظر نہ گھمائیں، آپ کہیں گے میں نظر نہیں آ رہا۔ میں پوچھوں نیچے کیا، آپ بولیں گے نظر نہیں آ رہا۔ اوپر بھی حد تک دیکھیں گے۔ قربان جائیں، ہمارے آقا کی شان سنیں اور زوردار سبحان اللہ کا نعرہ لگا کر شیطان کا دل جلا ڈالیے۔ قربان جائیں، آقا کریم کی شان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھا کرتے تھے بغیر گردن گھمائے، آقا پیچھے بھی ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے، اور جس طرح میرے آقا کریم علیہ السلام سامنے دیکھتے تھے، اس طرح سات زمین کی تہہ میں بھی سرکار دیکھ لیا کرتے تھے، اور جس طرح حضور سات تہوں میں دیکھ لیتے تھے، میرے آقا زمین پر بیٹھ کر سات آسمان کے پار، جی ہاں، جو لوح محفوظ پہ لکھا ہے، میرے آقا اس تحریر کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ آقا کریم کی آنکھیں کیسی ہیں؟ آپ سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ ان آنکھوں کو اللہ نے کیا کمال عطا فرمایا، کیا خوبصورتی عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے روئے زمین پر دو آنکھیں سب ایسی پیدا کی جن جیسی نہ پہلے پیدا ہوئی، نہ اب ہیں، نہ قیامت تک ہوں گی۔ ان آنکھوں کا کمال کیا ہے؟ پکھیاں آنکھیں تو دیگر چیزیں دیکھتی ہیں، میرے آقا کی آنکھوں کا کمال کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری آقا کی آنکھوں کا کمال یہ تھا کہ میرے آقا نے بیداری میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تھا، جو نہ اس سے پہلے کسی نے کیا، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔
ہاں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت میں اللہ نے ایک جگہ پیدا کی ہے، وادی بنائی ہے، اس میں خوش نصیب لوگ جائیں گے جن کو اس وادی میں اللہ پاک کا دیدار عطا فرمایا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک خیر کے ساتھ نیکیاں کرتے، نمازیں پڑھتے، ذکر و درود کرتے، ہمیں بھی حضور کے ساتھ اس وادی میں جانے کا اور اللہ کا دیدار کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑا ہی نوازا، جہاں میرے آقا کی مبارک آنکھیں بڑی ہی لاجواب ہیں، اسی طرح میرے آقا کی جو زبان پاک ہے یہ بھی بڑی لاجواب ہے۔ حضور کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہو جاتا ہے۔ آقا کریم کا جو تھوک مبارک جسے لعاب دہن کہتے ہیں بڑا ہی برکت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ جب بعض صحابہ کرام کو تکلیف ہوتی اور یہ آقا کی بارگاہ میں آتے تو آقا کریم ان کو اپنا لعاب دہن عطا فرماتے، اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دیتے۔ ایک غزوے کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیں ایک پانی کی تلاش کے لیے ایک کنواں ڈھونڈا گیا، اس کا پانی بڑا کڑوا کسیلا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کو بتایا کہ آج اگر آپ کو اور مجھے پانی کا جگ دے نا کہ حضرت اس کو میٹھا کر کے دکھاؤ، ہم اس میں چینی ڈالیں، شہد ڈالیں تو اس کا اوریجنل ٹیسٹ پھر بھی نہیں بنے گا۔ ایک ڈرم کو ڈالیں گے تو بہت دقت ہوگی۔ ایک ایسا کنواں جو پورے کو پورا کڑوا ہے لیکن ہے پانی کا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں، اس میں کلی کر کے اپنا لعاب عطا فرماتے ہیں۔ آپ کے لعاب کی برکت سے سارا کھانے اور جو کھاری پانی تھا وہ میٹھا میٹھا پانی بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کنویں کا پانی پیا۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی پینے کا شرف عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، نبی پاک کا پورا چہرہ کیسا ہوگا؟ قربان جائیں، میرے آقا کا چہرہ ایسا چہرہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ ایسا تصور کیا۔ اللہ نے اتنا حسین چہرہ بنایا۔ اور میرے آقا، میرے سید، میرے سردار پیر مہر شاہ صاحب نے اس چہرے کا نقشہ کیسے کھینچا ہے؟ اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت آپ بھی تصور کر کے جھومیں، آپ اٹھا کے ان کا تصور کر لو، سکتا ہے سو کے خواب میں مڑ کر اتار ہو جائے۔ میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آتھا تیرا بدی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا تصور باندھیں اور سنتے ہیں کہ نبی پاک کا جسم پاک کیسا تھا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے کہ یا اللہ پاک ہمیں بھی حضور کے سرافے کا دیدار عطا فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ آئیے ذرا آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود کا تصور کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ ہی چھوٹے کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے کر کے مائل درازی تھی، یعنی تھوڑا سا لمبا کر لگتا تھا لیکن نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹا کرتا۔ اب آقا کی ذرا شان سنیں کہ جب آقا لوگوں کے سامنے ہوتے تھے تو آقا سب سے زیادہ بلند نظر آیا کرتے تھے۔ یا اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی حضور کا خواب میں دیدار نصیب ہو۔ حقیقت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، جب علیحدہ ہوتے تو میانہ قد مائل بدرازی ہوتے اور جب اوروں کے ساتھ چلتے یا بیٹھتے تو حضور سب سے اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص لمبے بالوں والا اور سرخ حلہ میں حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ کے بال کندھوں کے قریب پہنچے تھے، آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا، آپ نہ پست قد اور نہ ہی دراز قد تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا
مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم نے اپنی آنکھوں سے حضور کا سراپا دیکھا تو آپ کیا آقا کا وصف بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دراز قد تھے نہ پست قد بلکہ درمیانہ قد تھے. آپ کے بال نہ بہت گنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے بلکہ کچھ بل کھائے ہوئے تھے. آپ کا چہرہ گولائی کے ساتھ نہ پتلا تھا نہ ہی موٹا. سبحان اللہ. رنگ بالکل سفید نہ تھا بلکہ اس کی سفیدی میں سرخی شامل تھی. آپ کی آنکھیں بالکل سیاہ اور پلکیں دراز تھی یعنی لمبی تھی. آپ کے اعضاء کے جوڑ قوی یعنی مضبوط اور شانے مضبوط تھے. آپ کے جسم پر بال نہ تھے، صرف بالوں کی ایک دھاری تھی ناک سے سینے تک، گویا کہ ایک شاخ ہے. ہاتھ اور پاؤں مضبوط قوی اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے. جب چلتے تو قوت و وقار کے ساتھ چلتے، گویا کہ آپ ڈھلان والی زمین پر نشیب کی جانب جا رہے ہیں. ادھر ادھر دیکھتے تو پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے. دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. لوگوں میں بڑے سخی اور کشادہ دل تھے. قول میں سب سے زیادہ سچے، طبیعت میں سب سے زیادہ نرم اور شرف و بزرگی میں سب سے زیادہ مکرم تھے. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکا یقینی اچانک دیکھتا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، اور جو آپ سے ہم کلام ہوتا اور اختلاط رکھتا اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتی. غرض کہ آپ کی تعریف کرنے والا کہتا کہ آپ کی مثل نہ آپ سے پہلے کسی نے دیکھا اور نہ بعد میں. آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو. کچھ ایسا کر دے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. اور ان آنکھوں کو ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے کہ سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. یا رب تیرے محبوب کا، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے. اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اور اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے کہ ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام مدنی، تم پر لاکھوں سلام. ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نورانی چہرے والے ہیں. آپ بڑے ہی حسین ہیں. آپ اپنی امت سے بڑی محبت فرمانے والے ہیں. اے آقا کے امتیو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا اور اس وقت کیا آواز منہ سے نکلی؟ رب حبلی امتی، رب خیر امتی. ساری زندگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعائیں کی. آپ غار حرا میں چھاتے تھے، لمبے لمبے قیام کرتے
کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، اس وقت بھی امت کے لیے رو رو کے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اے امتیو، ہمارے آقا ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے جب سفر معراج پایا، ایک خوشی کا مقام تھا، اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، اس وقت بھی امت کو نہیں بھولے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت بھی امت کے لیے دعائیں کی، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، یہاں تک کہ جب دنیا سے ظاہری وصال کا وقت آن پہنچا، اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ارشاد فرما رہے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کو قبر انور میں رکھا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے تھے، جب ہم نے کان لگا کر سنا، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبر انور میں بھی یاد فرما رہے تھے اور ہمارے لیے دعائیں کر رہے تھے، رب عدل امتی، رب خیر امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ آسان کر دے۔ ہمارے آقا ہمیں ہر لمحے یاد رکھیں۔ اے آقا کا میلاد منانے والے، اے آقا کی محبت میں جمع ہونے والے، یقیناً آقا سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ آقا سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ ہمیں آقا سے ایسی محبت کرنی ہے جو آقا کو پسند آ جائے، ہمارے آقا سے ہمیں پیار کرنا ہے، ہمیں برے کاموں سے بچنا ہے، ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہے، آقا کی اداؤں کو اپنانا ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عین بالصلاۃ، اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک رکھی ہے۔ جب امتی نماز پڑھتا ہے آقا کی آنکھوں میں سکون آ جاتا ہے، جب امتی نماز قضا کرتا ہے آقا کی آنکھوں میں تکلیف آتی ہے۔ حضرت شیخ محدث حق دلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے نبی پاک علیہ السلام کا خواب میں دیدار کیا، آقا کریم کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، میں نے اس کی میرے حقا میرے ماں باپ پر قربان، آقا آنکھوں میں تکلیف کس بات کی محسوس ہو رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب سے میری امت نمازیں قضا کرتی ہے میری آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ اے امتیو ہمت کرو، آقا کی ادا پر چلو، ہمارے لیے سب سے بڑا فرض نماز ہے، نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، بیمار کو بھی نماز معاف نہیں ہے، ہمیں نماز نہیں چھوڑنی، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اے میلاد کی محبت میں جمع ہونے والوں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، جان بوجھ کر جو ایک نماز قضا کر دیتا ہے علماء فرماتے ہیں اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو نمازی ہوتا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ اکبر، جہاں اس کو طرح طرح کے انعام و اکرام عطا کیے جاتے ہیں، نمازی کے لیے ایک بہت بڑا انعام کہ دنیا سے جاتے وقت یہ پیاسا نہیں ہوگا، اللہ اکبر، یہ کلمے کی توفیق کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اس پہ قبر کا معاملہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ نمازی کی قیامت کے دن حضور شفاعت فرمائیں گے، جو نماز پڑھنے والا ہوگا اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ پل صراط اڑ کے پار کر جائے گا، اور نمازی کی قیامت کے دن آقا کریم شفاعت فرمائیں گے اور یہ جنت میں جائے گا۔ اے نماز کی پابندی کا ارادہ کرنے والے، اے نمازیں پڑھنے والوں اور اسی پر موت پانے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ نمازی کو جہاں طرح طرح کے انعام و اکرام دیے جائیں گے، وہاں پر سب سے بڑا انعام کیا ملے گا؟ جب نمازی جنت میں جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار عطا کیا جائے گا۔ عبادت سے بڑھ کر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، بھائیوں گر خدا کی رضا چاہیے آپ پڑھتے رہے باجماعت نماز۔ اے میرے آقا کی محبت میں جمع ہونے والوں، شیطان مردود ہمیں نماز سے روکتا ہے، آج میلاد کی محبت میں جمع ہے، ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع کریں گے، ان کی سنت پر چلیں گے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ان کی سنت میں ہے جینا میرا، ان کی سنت میں ہے جینا میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، چیر کے دیکھ لو سینہ میرا، دل ہے کہ شہر مدینہ میرا۔
ہے کوئی آقا کا غلام جو آج نیت کر لے, سچا ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ آقا پر جان بھی قربان ہے, میں جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اے ارادہ کرنے والوں ہاتھ اٹھاؤ اور ایک دوسرے کو گواہ بناؤ اور زور سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دیں. انشاءاللہ ارادہ کریں, انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے. انشاءاللہ اکیلے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ دیگر کو بھی نماز کی دعوت دیا کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں سچی پکی نماز کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, داڑھی مبارک نبی پاک کی سنت ہے. ایک مٹھی رکھنا ہر مسلمان پر واجب. ایک مٹھی سے کٹانا, گھٹانا, منانا حرام اور جہنم میں لے کے جانے والا کام ہے. نبی پاک فرماتے ہیں داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کراؤ. اللہ پاک نے حضور کو جو چہرے پر حسن عطا فرمایا, اس حسن کی ایک وجہ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے چہرے پر داڑھی مبارک بھی تھی. اگر میں سوال کروں کہ کون کون حضور کے چہرے کی اور داڑھی کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو کیا خیال ہے, کون کون نیت کرتا ہے؟ قبولیت کا وقت ہے ماشاءاللہ. علماء فرماتے ہیں ہر 40 مسلمانوں میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. اتنا بڑا اجتماع ہے, علماء بھی ہیں, سید سادے بھی ہوں گے ماشاءاللہ, پتہ نہیں کوئی اللہ کے ولی بھی بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ. سب یا اللہ جو چاہ رہے ہیں اس کو خواب میں حضور کا دیدار عطا ہوگا. جو زیادہ چاہ رہا ہے اسے بار بار حضور کا دیدار نصیب, اور ہمیں قبر میں بھی آقا کی خیر سے زیارت ہو, ہمیں محشر میں بھی حضور کی زیارت نصیب ہو, ہمیں پل صراط پہ بھی حضور کا دست کرم نصیب ہو جائے, اور ہم اس جنت میں جائیں جسے فردوس کہتے ہیں, ہمیں اس میں حضور کا جنت میں پڑوس نصیب ہو جائے. ہمارے آقا جس جنت میں ہوں گے اس کا نام ہے جنت الفردوس. انشاءاللہ ہم اس میں جائیں گے, آقا کا قرب پائیں گے انشاءاللہ. میرے آقا کے دیوانوں, داڑھی مبارک کی حضور کی بڑی پیاری سنت ہے. یہ منانی نہیں, اللہ نے عورتوں کو گیسوں کے ساتھ اور مردوں کو داڑھیوں کے ساتھ زینت بخشی. حضور کی داڑھی بڑی پیاری ہے, ہمیں اس کی نقالی کرنی ہے. جو دنیا میں جس کی پیروی کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. ہمیں کس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. زور سے کہیں انشاءاللہ, اور زور سے کہیں انشاءاللہ, انشاءاللہ, اور زور سے کہیں انشاءاللہ, انشاءاللہ, اور زور سے کہیں انشاءاللہ, انشاءاللہ. ہمیں قیامت کے دن کسی کھلاڑی کے ساتھ نہیں اٹھنا, کسی فنکار کے ساتھ نہیں اٹھنا, ہمیں قیامت کے دن کسی بڑے سرمایہ دار کے ساتھ نہیں اٹھنا. انشاءاللہ ہم دنیا میں حضور کی سنت پر چلیں گے, آقا کی اداؤں کو ادا کریں گے, دین سیکھیں گے, آقا کی نقالی کریں گے. انشاءاللہ قیامت کے دن سرکار کے ساتھ اٹھا کے جنت میں داخل کیا جائیں گے انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جلیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. اور جنت میں کیسے جائیں گے؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا. کیسے لگائیں گے؟ نعرہ رسالت, رسول اللہ. اسی آواز سے شیطان کا کلیجہ پھاڑ کے نعرہ رسالت, رسول اللہ, رسالت, نعرہ رسالت, رسول اللہ. میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. میرے پیارے اسلامی ہے کو عاشق رسول,
جو ایسے دنیا کے خوف دل سے نکال دے کہ یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، شادی بھی کرنی، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، سب کام ہو جائیں گے آج سے حضور کی سنت کو اپنے چہرے پر جانے کے لیے فرما دیجیے انشاءاللہ آپ سنت سے جائیں آپ کے کام آسان ہو جائیں گے، اس سنت کی برکت سے انشاءاللہ آپ معزز ہو جائیں گے، لوگ آپ پر مہربان ہوں گے، کچھ بھی نہ ہو تو ہمیں سنت کا ثواب تو مل جائے گا، ہم داڑھی والے مصطفیٰ کے غلام کہلائیں گے، سبحان اللہ، بس ایسے بن جائے کہ سر کا پا ہم حضور کے چاہنے والے نظر آئے، ہمارا چہرہ حضور کے چہرے جیسا بن جائے، ہمارا سر حضور کے سر جیسا یعنی امامے والا بن جائے، ہم حضور کی سنت جیسا لباس پہنے، آقا کریم کی اداؤں پر چلیں اور ایسے ہو جائیں کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں دکھ جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کو ہے دیوانہ جو آقا کے میلاد پر آپ کی برتھ ڈے پر آنے سے پہلے اس کرے آقا کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے آقا، مجھے تو آپ کے نام پر جان دینی پڑے میں تیار ہوں، داڑھی تو آپ کا بڑی پیاری سنت ہے آقا، نہ شرمائیں نہ گھبرائیں نہ ڈریں، آج آقا کی سنت کو سجا لیں، آقا کی چہرے جیسا چہرہ بنانے کی ادا کو اپنا لیں، ہو سکتا ہے کہ ادھر خواب میں سوئیں اور ادھر داڑھی والے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ ملے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑے مولا، ملے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑے مولا، سبھی داڑیاں مڈانا سبھی داڑیاں کٹانا، مدنی مدینے والے مدنی مدینے جو ہمت کرے، اگر اب تک داڑھی چھوٹی تھی تو بڑھانے کی نیت کر لے اور نہیں تھی تو ایک مٹھی چاہنے کی نیت کر لے، آج انشاءاللہ موقع ہے، میلاد کا مہینہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں ایک میدان میں آئے ہیں، کچھ لے کر جائیں، ارادہ کریں، نیت کریں، جس چیز کا ارادہ بنتا ہے ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ، کھڑا ہو جائے مجھے زیارت کروا دے، یا رسول اللہ ہمت کر کے کھڑے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا اللہ یہ تیرے محبوب کی محبت میں اٹھے ہیں، ان داڑیوں کی نیت کی، یا اللہ ان کو خواب میں رسول پاک کا دیدار ہو جائے، داڑھی والے مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے، ماشاءاللہ الکریم، بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک سب آقا کریم کے دیوانوں کو خواب میں آقا کریم کی جلوے نصیب فرمائے، ماشاءاللہ، بیٹھیے تشریف رکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سب کو مبارک ہو جناب، آپ کے یہ خیر مبارک ہے، سب مل کر کے تو خوشی ہوگی، اور ذرا اونچی آواز سے، ذرا اور اونچی آواز سے، میرا مائک بھی ذرا اونچا کرتے اس کی آواز بہت۔ یہ کون سا مہینہ جناب؟ کون سا مہینہ ہے؟ میلادی مہینہ ہے، میلاد والا مہینہ ہے، آپ سب نے اور میں نے انشاءاللہ اگر زندہ رہ گئے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضور کی محبت میں جاگنا بھی ہے اور وقت ولادت تک حضور کی محفل میلاد بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ حضور کی ولادت کی رات جاگوں گا، کوشش کروں گا، پھر جتنا جس کی ہمت، ماشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ پوری رات امیر علیہ سنت ایک ولی کامل کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، رات کو جا کر میلاد کرنا ہے اور وقت صبح صادق حضور کی آمد کا استقبال کرنا ہے اور دن میں کیا کرنا ہے جناب؟ جلوس میں شرکت انشاءاللہ، رات کو بھی ہاتھ میں جھنڈے اور دن میں انشاءاللہ ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائے، سرکار کا میلاد مناتے جلوس میلاد میں جانا ہے انشاءاللہ۔ جلوس جشن میلاد نبی میں جھوم گئے، راستے بھر نعت بس سنتے سناتے جائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دیدار کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا، جھنڈے لہرا کے بولو
مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا عطار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا۔ چلے جناب آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں افریقہ کے ملک کینیا میں حاضر ہوا میلاد منانے کے لیے۔ کس ملک میں؟ اب آپ نے تھوڑا بولنا ہے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ کس ملک میں پہنچا؟ کینیا۔ کینیا کا شہر تھا مومباسا، مسلمانوں کا ایک شہر ہے ماشاءاللہ۔ ہم نے نیت کی کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر میلاد منائیں گے، اور اس ملک میں جلوس میلاد نکالنا تھا، پہلا جلوس میلاد ہم نکالیں گے انشاءاللہ۔ اب افریقہ بہت دور ہے، آپ کہتے ہیں کہ بہت دور ہے، سارا سمندر پر بہت دور۔ یہاں جب ہم پہنچے، ہمارا مدنی قافلہ پہنچا اللہ کے رحمت سے کینیا، ہم مومباسا پہنچے، تو جیسے آپ کو یہ اٹک گراؤنڈ ماشاءاللہ خوشبخت گراؤنڈ ہے جس کو حضور کے میلاد کے لیے چنا گیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ مٹی کا ذرا ذرا جھوم رہا ہوگا کہ میں وہ خوشبخت ہوں جس پر حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ نماز کی نیتیں کی جا رہی ہیں جناب، ماشاءاللہ حضور کی سنتوں پر چلنے کا جذبہ دیا جا رہا ہے۔ ہم نے جس گراؤنڈ کی سلیکشن کی تھی تو عاشقان رسول نے کئی دن پہلے وہاں پر جھنڈے جھنڈیاں تیاری شروع کر دی۔ اس کا جو گیٹ کیپر تھا اس گراؤنڈ کا، جو چوکیدار تھا، وہ غیر مسلم تھا۔ ایک گیٹ کیپر دن کا تھا، ایک گیٹ کیپر رات کا تھا۔ عاشقان رسول کیا کرتے ہیں کہ جیسے میلاد کا چاند نظر آتا ہے اپنے گھر میں محلے میں جھنڈے جھنڈیاں لگا دیتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو وہاں کے عاشقان رسول نے بھی اجتماع سے پہلے اس گراؤنڈ کے اندر جھنڈے جھنڈیاں صفائی اور اسی طرح گھاس کی کٹائی، پورا میدان تیار کرنے کی نیتیں شروع کر دی۔ یہاں تک کہ ربیع الاول کی 12ویں رات آئی، ہمیں سعادت ملی، ہم وہاں پر پہنچے، اور سبحان اللہ تقریباً 4 گھنٹے حضور کی شان پر سنت کا بڑا بیان ہوا، اور ان کی زبان میں ترجمہ بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد صبح بہارا چلی، جب بیان جاری تھا، نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اور خوبیاں بیان ہو رہے تھے، تو سبحان اللہ جو رات کا گیٹ کیپر تھا اس نے کسی مبلغ سے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جن کی اتنی شان بیان ہو رہی ہے، یہ کن کا اتنا زبردست ذکر خیر کیا جا رہا ہے، کون ہے اتنی شان والے؟ اس مبلغ نے کہا تم نہیں جانتے، یہ ہمارے 12ویں والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم ان کی شان بیان کر رہے ہیں، آج ان کی ولادت کی رات ہے۔ اے اٹک والو، ہم تو مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، جھوم رہے ہیں۔ ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، جب اس کافر نے حضور کی شان سنی اس نے کہا اچھا تمہارے نبی اتنی شان والے ہیں، وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہو گئی صبح بہارا، کیف آور ہے سما، خوش نصیبوں کو وہ اب جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ صبح صادق ہو گئی، سب آمنہ کے گھر چلے، نور کی برسات ہوگی، ہم نہاتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا، لہرا کر بولو مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، پل کی آمد مرحبا، پھر کی آمد مرحبا، پھر کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا۔ آگے سنیں، یہ تو رات والا گیٹ کیپر مسلمان ہوا، اب جو دن کی ڈیوٹی کر رہا تھا اس نے دیکھا کہ جھنڈے لگ رہے ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں جناب، بڑی سجاوٹیں ہو رہی ہیں، بڑا خوشبودار میدان بنایا جا رہا ہے، تو اس نے کہا بھائی یہ کون آ رہا ہے؟ وہ بڑی شخصیت آ رہی ہے۔ اس نے کہا جی ہاں وہ شخصیت آنے والی ہے، ان کی ولادت کی ڈیٹ آ رہی ہے جن کی خاطر اللہ نے سارے جہانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اس نے کہا کون آ رہا ہے صاحب؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا،
ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی 12ویں کے دن ولادت ہوئی تھی. سبحان اللہ. ہمارے آقا کے جشن کی ہم تیاری کر رہے ہیں. اس نے کہا اچھا اب ذرا سمجھیں کہ آپ کو جھنڈے ڈنڈے لگانے کی حکمت سمجھ آئے گا. اس نے کہا اچھا آپ لوگ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اتنے دن پہلے جھنڈے جھنڈیاں چراغاں لائٹنگ خوشی. اس نے کہا دیوانے یہ تو کچھ نہیں ہمارا دل چھین کے پوچھو ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. الحمدللہ. اے جھنڈے اٹھانے والوں, اے میلاد بنانے والوں, اے گھر سجانے والوں, مسجدیں اور بازار سجانے والوں, آقا کریم کے جشن چراغا اور لائٹنگ کو دیکھ کر وہ دن والا کافر چوکیدار بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. سارے محلے کو سجاتے جائیں گے, حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا کی یارو ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد, مرحبا دلدار کی آمد, مرحبا میٹھے کی آمد, مرحبا سچے کی آمد, مرحبا اچھے کی آمد, مرحبا سب جھوم کے بولو, مرحبا لب جھوم کے بولو, مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو, مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو, مرحبا لہرا کر بولو, مرحبا آقا کی آمد, مرحبا مولا کی آمد, مرحبا مدنی کی آمد, مرحبا اول کی آمد, مرحبا آخر کی آمد, مرحبا بل نور کی آمد, مرحبا بل نور کی آمد, مرحبا اس نور کی آمد, مرحبا آقا عطار کی آمد. مرحبا مرحبا مرحبا. اگلے دن جلوس نکلنا تھا. ہم نے وہاں پہلی بار جلوس میلاد کی تیاری کی اور جلوس میلاد نکلا اور مرحبا کی دھومیں مچاتا نکلا. اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں. جلوس میلاد جیسے نکلا مین بازار میں آیا تو ایک شخص اور بھی کئی کھڑکیوں سے لوگ جھانک کے دیکھتے نا پتہ نہیں کیا ہوگا. مین روڈ سے ممباسا شہر میں جلوس گزر رہا ہے. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آپ نے کہا پلیز اسٹاپ ذرا رک جائیے. قافلے والے رک گئے, جلوس میلاد والے رک گئے. پوچھا کہ واٹ از پرابلم, کیا مسئلہ جناب؟ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر کی فلاں فلور چھت سے اس جلوس کو دیکھ رہا ہوں, مجھے کنفرم یہ کرنا ہے کہ جلوس کس چیز کا ہے. انہوں نے بتایا کہ آپ کو نہیں پتا آج نبی پاک علیہ السلام جو ہمارے آقا ہیں مولا ہیں ان کا جلوس سے ولادت کی خوشی میں ہم نکال رہے ہیں. اس نے کہا اچھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں کیوں روکا جناب, کیا ریزن ہے, کیا وجہ ہے, آپ اس سوال کرنے کی کچھ بتائیں گے؟ اس نے کہا جی ہاں, میں اپنے گھر کی چھت سے اس کھڑکی سے نیچے روڈ پہ دیکھ رہا تھا اور یہ مرحبا یا مصطفیٰ ابھی جو نعرے لگا رہے ہیں آوازیں میرے گھر میں آئی تو میں نے جھانکا دیکھا کیا مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے کہ انبلیویبل, ایک غیر یقینی کیفیت کیا ہوئی کہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ لوگ جا رہے ہیں, ہاتھوں میں جھنڈے ہیں, سبحان اللہ ایک ڈسپلن ہے اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے ہیں. اس نے کہا میں حیران ہو گیا کہ جہاں جلوس شروع ہو رہا تھا وہاں سے لے کر جہاں جلوس ختم ہو رہا وہاں تک ایک خاص قسم کا نور جلوس پر گر رہا تھا. میں نے ایسا جلوس کبھی نہیں دیکھا. یہ سچوں کا جلوس ہے, یہ اچھوں کا جلوس ہے. وہ کافر بھی جلوس سے میلاد دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں, کب جھومو گے دیوانوں, اگر نہ آج کھڑے بھی جھوم سکتے ہیں, کب جھومو گے دیوانوں, جھومو گے دیوانوں, آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں. مچل جاؤ تمہارا مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ.
12ویں کے دن آقا کریم تشریف لائے تو اللہ پاک نے ساری زمین و آسمان کو نور سے پر کر دیا. امیر نسبت سے بڑا پیارا کلام لکھا ہے. نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند انشاءاللہ ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ملادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا آج نیت کر لو کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو ہم بیکار کاموں میں نہیں گزاریں گے. انشاءاللہ حضور کی سنتوں پر چلیں گے، علم دین حاصل کریں گے. علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ الحمدللہ مدنی چینل بھی ہے. اپنے گھروں میں مدنی چینل چلائیں. اور آج کل تو مدنی چینل کی بہاریں ایسی ہیں کہ روزانہ امیر اہل سنت الحمدللہ حضرت مولانا محمد الیاس اختر قادری رسدی دامت برکاتہ العالیہ روزانہ عشاء کے بعد مدنی مذاکرے فرما کے دلوں میں عشق رسول پاک کی شمع کو مزید روشن کرتے چلے جائیں. آپ مدنی مذاکرے دیکھیں، آپ کا انشاءاللہ عشق بڑھے گا. اسی طرح ہر جمعرات کو اٹک شہر میں بھی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے. آپ کو ہر جمعرات کو اس اجتماع میں فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، شرکت کریں اور اکیلے نہ. سبحان اللہ. چلے ماشاءاللہ ایک اور آپ کے لیے خوشخبری. جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں مبارک ہو کہ جنت میں کو درخت آپ کا لگتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ایسا درخت ہے کہ اگر اس کے نیچے 500 دنیا کا گھوڑا اگر 500 سال دوڑے اور رکے نہیں تو جتنا فاصلہ طے کرے گا اس سے بھی بڑا درخت اللہ پاک جنت میں بندے کو عطا فرمائے گا. ذکر کرنے والی جگہ سے شیطان بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے. چلیں ذرا ایک زوردار اللہ کی حمد کریں، مل کر کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. اچھا آئندہ جمعرات سے انشاءاللہ کریم ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع اٹک میں ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد بیت مکرم مسجد نصر نیو پاکستان اٹک میں ہوا کرے گا انشاءاللہ. یہ سامنے مسجد ہے ماشاءاللہ، اس مسجد میں ہوا کرے گا. اور انشاءاللہ کریم اس اجتماع میں آپ سب نے بھی کوشش کرنی ہے اور 12ویں کی رات سو کے گزارنی ہے کہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے حضور کی محبت میں جا کے گزارنا ہے. اگر سب کی آواز آئے گی تو خوشی ہوگی، جا کے گزارنا. انشاءاللہ یہ جو اٹک شہر میں اجتماع ہوگا، اجتماع میلاد 12ویں شریف کو انشاءاللہ فیضان مدینہ ڈھوک فتح اٹک میں ہوگا انشاءاللہ. اور جلوس میلاد انشاءاللہ بعد نماز ظہر فیضان مدینہ سے شروع ہو کر اس بیت مکرم مسجد میں انشاءاللہ مغرب کی نماز میں ختم ہوگا. آپ عاشقان رسول سے عرض ہے کہ خالی آپ نے آنا بلکہ ایک ایک جھنڈا دو جھنڈے اپنے ہاتھ میں لہرا کے آنے اور انشاءاللہ کریم اپنے ساتھ عاشقان رسول کو رات کو لے کر آئیں. آپ کی برکت سے انشاءاللہ لوگ نیک نمازی بنیں گے، محبت رسول بڑھے گی. اس کے علاوہ انشاءاللہ خوشخبری ہے عاشقان رسول کے لیے. علم دین کا بھی میں نے ذکر کیا. 7 دن کا فیضان نماز کورس جو ہو رہا ہے یہ ماشاءاللہ فیضان مدینہ ڈھوک فتح اٹک میں ہوگا. 24 اکتوبر بروز پیر سے انشاءاللہ یہ کورس شروع ہوگا. اس میں نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی شرطیں
نماز کے مستحبات، وضو کیسے کرنا چاہیے، سفر میں ہے پانی ختم ہو جائے تیمم کیسے کرنا ہے، بہت کچھ آپ کو دنیں پریکٹیکل نماز کا موقع ملے گا۔ 7 دن کا کورس، اس میں کھانا پینا رہائش آپ کو دعوت اسلامی کی طرف سے دی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے صرف آنا ہے اور نماز کا یہ 7 دن کا کورس کرنا ہے، آپ کی بہت ساری غلطی انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ محلہ اسلام آباد ڈھوب سیدہ مانسر شریف جامع مسجد میلاد جمال مصطفیٰ انشاءاللہ 22 اکتوبر بروز ہفتے کو یہی کورس وہاں پر بھی ہوگا ماشاءاللہ۔ وہاں کے اسلامی بھائی وہاں شرکت کر لیں۔ تیسرا کورس انشاءاللہ تحصیل پنڈی گھیر اور خضری چشتیہ عطاریہ مدرسہ المدینہ نکہ توت میں انشاءاللہ یہ کورس ہوگا۔ اور چوتھا انشاءاللہ فیضان مدینہ فتح جنگ میں 28 اکتوبر بروز جمعے کو انشاءاللہ یہ کورس اللہ پاک کے کرم سے شروع ہوگا۔ آج جمعرات کی ہے، ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا اور صلاۃ والسلام اور پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ آئیے ہفتہ وار اجتماع کے معاملات بھی ہم پورے کر لیتے ہیں جو جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں پڑھائے جاتے ہیں۔ دوزانوں ہو جائیں جو بیٹھے اسلامی بھائی، پہلے انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے باضابطہ طریقے سے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے